بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ 34واں سبق ہے اور چند روز سے ہم توحید الوہیت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ توحید الوہیت کیا ہے اس کو ہم نے تفصیل سے جان لیا ہے۔ اب اس میں شرک کا جو معاملہ ہے وہ کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، شیطان نے کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی توحید میں شرک کی طرف ابھارا اور شرک ان کے اندر داخل کیا، وہ کیا راستے تھے اور کیا اس کی کوشش و تگودو رہی جس لحاظ سے وہ اللہ کی توحید میں شرک کو پیدا کر سکا ہے۔ اس میں سے ہم نے کل ایک کو دیکھ لیا، الشرک فی العبادات القلبیہ، دل کی عبادتوں میں شرک کس طریقے سے داخل کیا گیا، کیسے پیدا ہوا، اس کا ذکر ہم کل کر چکے ہیں۔ آج ہے الشرک فی العبادات القولیہ، یعنی قول میں یعنی زبانی عبادتوں میں شرک کا پایا جانا، کس طریقے سے زبانی عبادتوں میں لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوئے اور شیطان نے کس طریقے سے ان کو زبانی عبادتوں میں، باتوں میں، اقوال میں کس طریقے سے شرک میں ان کو مبتلا کیا، اس کا آج ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اور یہ چیز ہم کل بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ شرک کی بنیاد کیا ہے، دلوں کا فاسد ہونا، دل میں اللہ رب العالمین کی جگہ غیر اللہ کی محبت کا پیدا کر دینا۔ شیطان نے محبت کے نام پر ایسا کیا، اور اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی جو آج بھی بورڈ پر موجود ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ انہوں نے شریک بنائے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی اس کی مخلوق ہو، وہ سب من دون اللہ ہے، کیونکہ اللہ نہیں ہے، جو اللہ نہیں ہے وہ من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ سب کچھ من دون اللہ ہے، غیر اللہ ہے۔ تو ایسے معبود انہوں نے بنائے ہیں، شریک بنائے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی ہم کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ اگر ویسی محبت ہم کسی نبی، ولی، فرشتے کے ساتھ بھی اگر کرتے ہیں تو شرک ہے۔ یہ اللہ کے جیسی محبت، اللہ کی محبت اور دوسروں کی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہاں پر سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نبی کی محبت دل کے اندر نہ ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کی توحید میں کس طریقے سے محبتوں کی تقسیم اور محبتوں کا معاملہ ہے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہے، اللہ رب العالمین کی محبت اس کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم محبت کرتے ہیں، اس سے جو محبت کرتے ہیں، وہ کسی نبی کے لیے بھی اگر ہو جائے تو یہ شرک ہے۔ اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں ساری مخلوق میں، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ
اور آپ کے مقام و مرتبے کے حساب سے جو محبت کی جائے گی اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس پر ہم تفصیل سے گفتگو محمد الرسول اللہ جب ہمارا شروع ہوگا اس پر بات کریں گے۔ ابھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی محبت پر بات کریں گے۔ اللہ جیسی محبت کسی سے نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، کیونکہ آگے اس آیت کریمہ کے بعد اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ اللہ سے جیسی محبت اگر آپ نے کسی سے کی، اللہ سے محبت کا معنی کیا ہے؟ کیسے فرق کریں گے؟ اللہ سے محبت کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے سارے اقسام اس کے لیے بجا لیے جائیں، اس سے مدد طلب کی جائے، اس سے استغاثہ کیا جائے، اس سے پناہ طلب کی جائے، اس کے لیے رکوع اور سجدہ کیے جائے، یہ اللہ کے شایع نشان ہے۔ یہ اگر کسی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے یہ شرک ہے۔ محبت کا فرق ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے لا الہ الا اللہ میں، اللہ رب العالمین کے مقام کو بھی واضح کیا گیا ہے، اور محمد الرسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کیا گیا ہے۔ ان دونوں مقام کے درمیان فرق کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے، جو لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہاں سے بات پھر آج میں شروع کر رہا ہوں کہ دل کے اندر اللہ جیسی محبت شیطان نے غیر اللہ کی، من دون اللہ کی پیدا کی اور ان کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا اور کس لحاظ سے؟ کہا کہ یہ مشرکین مکہ کا یہاں پر پورے تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ان کی عبادت کیوں کرتے، تو کہتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ ذلفا، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یعنی یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں قریب کرنے کا۔ دوسری آیت میں شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی یہ بھی وسیلہ واسطہ ذریعہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں مشرکین مکہ کا تضاد دیکھیں آپ، ایک طرف تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو انہوں نے واسطے بنائے، وہ ظاہر سی بات ہے اللہ سے قریب کرنے والے واسطے نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان سے ایسی محبت کرنے لگے جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کو بعد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ان سے ایسی محبت کرنے لگے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، لیکن جو آیت کریمہ کل رہ گئی تھی اس آیت کریمہ کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہنچنے کی بات کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر کو اور اس کی توحید کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی توحید بیان کی جاتی ہے، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل جو ہے تنگ ہونے لگتے ہیں، دلوں میں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اللہ کی توحید سے اگر تکلیف کسی کو ہو تو سمجھ لو کہ شرک کے کیڑے اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی توحید سے اس کو نفرت ہونے لگی، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر بات ہو رہی ہے لیکن لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی توحید کو وہ لے کر کے آئیں گے دوسرے لوگوں کو، ارے بات اللہ کی توحید پر ہو رہی ہے، اس کے مقام و مرتبے کی ہو رہی ہے۔ کون سی مخلوق ہے اللہ کی جو اللہ کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتی ہے؟ جب اللہ کی شان اور اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے تو پھر آپ مقابل میں کسی کو نہیں لا سکتے، لا رہے ہیں تو اپنے ایمان کی جو ہے خیر منائیے۔ مشرکین مکہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اللہ سے ہمیں قریب کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کا جب ان کے سامنے ذکر ہو رہا ہے تو ان کو اللہ کے ذکر سے تکلیف ہو رہی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب اللہ کی توحید کا ذکر قرآن میں وہ سنتے ہیں، آپ کرتے ہیں تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کی توحید سے اتنی نفرت، اور جبکہ ایک طرف تمہارا کہنا یہ ہے کہ اللہ سے یہ ہمیں قریب کر دیں گے، تو اللہ سے تم کو کیا لینا دینا بھائی؟ اس کی تعریف تم برداشت نہیں کر سکتے اور ان سے ایسی محبت کرتے
جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، یہ اصل میں شرک کی بنیاد ہے۔ یہ شیطان نے لوگوں کے دلوں کے اندر داخل کی اور کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ نے دیکھیے شیطان کی پلاننگ کتنی زبردست ہوتی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا، اس آیت کریمہ کو پھر سے میں دہراتا ہوں کیونکہ شیطان کی چالوں کا علم ہونا ضروری ہے اور اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ شیطان نے کیا کہا، اللہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر جا کر کے بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں سیدھے راستے پر بیٹھ کے کیا کروں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی آؤں گا، اور ان میں سے اللہ تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس کی تفسیر کی گئی ہے اکثر کو موحد نہیں پائے گا، توحید پر نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو بھی سیدھے راستے سے بھٹک رہا ہے، بھٹکا رہا ہے جو بھی بندہ، وہ یقیناً شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ ایک اولیاء اللہ ہے، دوسرے اولیاء الشیطان ہیں، ایک حزب اللہ ہے، دوسرا حزب الشیطان ہے مقابل میں۔ یہی دو گروہ ہے۔ چاہے نبی کی محبت کے نام پر بھی شیطان اللہ کی ذات میں اگر کسی کو شریک کر دے، پھر بھی وہ شیطان ہی کی عبادت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے محبت کے نام پر اللہ کا شریک قرار دیا، بیٹا بنایا محبت کے نام پر ہی تو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو واضح کرنے کے لیے بہت سخت قسم کی بات کہی، جو سخت قسم کی بات اللہ کی توحید کے بیان کرتے وقت مشرکوں کو کبھی پسند نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اور زوئے زمین کے سارے انسانوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بھی نہیں ہے جو بچا سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک، ان کی والدہ کو بھی ہلاک کرنے کی اللہ بات کرے۔ اللہ کی توحید کو جب واضح کیا جائے گا تو مشرکوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے مقام کو پوری طرح واضح کیا جائے گا، ورنہ توحید مشرکوں کے دماغ میں نہیں جا سکتی۔ مشرکین مکہ کا کردار آپ دیکھیں، اتنا ہی نہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دے، ایک طرف کہہ رہے ہیں اللہ کے ہمارا شفارسی ہے، ان سے ایسی محبت کرنے لگے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اللہ کا ذکر ان کو پسند نہیں، کیونکہ محبت اللہ سے زیادہ ان کی داخل ہو چکی ہے ان کے سینوں میں۔ اس کے علاوہ ایک اور اپوزٹ پوائنٹ دیکھیں، ان کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کو پکارو۔ یہ عبادات قولیہ ہے، دعا پکار یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ان کو یہ کہا جاتا تھا خالص اللہ کو پکارو، لیکن خالص اللہ کو نہیں پکارتے، وہ اپنے جن سے محبوب جو محبوب ہستیاں تھیں ان کے ذریعے سے پہنچنا چاہتے تھے اللہ تک، ان کو شریک کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جن سے تم اللہ جیسی محبت کرتے ہو، وسیلہ اور واسطہ تم بناتے ہو، جب سمندر میں مشکلوں میں پھنستے ہو تو یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کو سب کو بھول جاتے ہو۔ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اللہ ہی تم کو یاد آتا اس وقت، ویسے اللہ کا ذکر بھی تمہیں پسند نہیں ہے، اور واسطوں وسیلوں کو ایسی محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کرتے۔ اور مصیبت جب پڑتی ہے سمندر میں، بھنور میں کشتی پھنستی ہے تو وہ سارے تمہارے واسطے وسیلے بھول جاتے، اور پھر کیا کرتے ہو وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پھر تم خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے ہو۔ یہ ہے پورا شرک کا تانا بانا کہ انسان کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، مانتا کچھ ہے، اور پھر اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتا ہے۔ اللہ نے یہ کردار بتا دیا ہے، یہ کل کا شرک تھا، یہ کل مشرکین کا شرک تھا،
آج ہمارے یہاں پر جو شرک چل رہا ہے اس میں ان آیتوں کی روشنی میں پورے کردار کو آپ دیکھ سکتے ہیں. بات اللہ کی کرتے ہیں لوگ, کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کا حق دوسروں کو دیتے, کیونکہ شیطان نے وہ محبت ان کے سینوں میں داخل کر دی ہے کہ اللہ جیسی محبت ان سے کرتے, اللہ جیسی محبت کرتے. اور اس کی مثال میں نے کل بتائی تھی, مسجدیں اللہ کی ویران پڑی ہوئی ہیں, مزار آباد ہیں. زبانی عبادت میں شرک کتنی آیتیں ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خالص اللہ کو پکاریں. جو شخص اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے, دعا میں پکارتا ہے, وہ گویا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید کا انکار کر رہا ہے. اس کو نہیں معلوم کلمہ توحید کیا ہے. جب کلمہ توحید میں وہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی الہ نہیں کا مطلب کوئی معبود نہیں ہے, کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی, تو پھر پکار دوسروں کو کیوں رہا ہے؟ اس کا مطلب کلمے کو نہیں سمجھتا وہ. اور دعا پکار یہ عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, پکارنا عبادت ہے. اور آج جو ہے وسیلے کو بھی لوگوں نے ہٹا کر کے رکھ دیا, ڈائریکٹ پکارتے یا غوث, یا غوث المدد. یہ پکار کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ فرما رہا ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, خالص اللہ رب العالمین کو پکارو. خالص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بیچ میں لگا کر کے پکاریں. ادعونی استجب لکم, اللہ فرما رہا ہے مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں, جواب دینے والا ہوں. اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اللہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ کہیں کہ میں قریب ہوں, جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اللہ تو یہ فرما رہا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ بغیر وسیلے کے سنتا ہی نہیں. جب تک ہم تو بڑے گنہگار ہیں, مایوس کر دیا, اللہ کی ذات سے مایوس کر دیا, اور مایوسی کفر ہے, ضلالت ہے. وہ دو آیت کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. تو شیطان نے نتیجتاً کیا ہے کہ زبانی عبادتوں میں شرک پیدا کیا, کیونکہ دل میں پہلے سے وہ محبت اللہ والی ان کے اندر داخل کر چکا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اعضاء سے جو عبادتیں ظاہر ہوں گی, زبان سے ظاہر ہوں گی, تو وہ بھی انہی کی پکار ہوگی. نعرے لگ رہے ہیں غیر اللہ کے, غیر اللہ کے نعرے زبان سے لگا رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابتدائی وحیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری وحی کے طور پر جو حکم دیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بڑائی بیان کر دیجئے. اب بڑائی نہ جانے کس کس کی بیان کی جا رہی ہے, کون کون سا نعرہ لگ رہا ہے, کس کس کی بڑائیاں بیان کی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ دل میں محبت اللہ جیسی داخل ہو چکی ہے. کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے, بتا دیا گیا, شیطان نے یہ ان کے اندر مزین کر دیا. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ, شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا, اور وہ ان کا سردار ہوگا, ان کا دوست ہوگا قیامت کے دن. کہ تم جو ہے کسی غیر کو نہیں پکار رہے, کسی غیر کو نہیں پکار رہے, اللہ والوں کو پکار رہے ہو. اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کو پکار رہے ہو تم, کسی غیر کو تھوڑی پکار رہے ہو. تو شیطان نے ان اعمال کو خوبصورت بنا دیا. تو زبان سے بھی وہی نکل رہا ہے جو دل کے اندر ہے, کیونکہ دل فاسد تو سارے اعضاء فاسد. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا قوالیاں جو زبان سے نکالی جا رہی ہیں, اشعار جو پڑھے جا رہے ہیں, اس میں شرکی اشعار نہیں ہے؟ یہ زبانی عبادت میں شرک نہیں ہے؟ رقص و سما کے مجلسیں قائم کی جا رہی ہیں, کیا اللہ رب العالمین کی شان میں کیا سے کیا نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ شیطان اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ ان کے بغیر تم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. نتیجتاً محبت جیسے دل میں داخل کی, اعمال بھی ان کے لیے انہوں نے نچھاور کر دیے. اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور سیدھے راستے سے ہٹاتا رہوں گا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ,
اللہ فرما رہا ہے سورہ اعراف کیوں نہیں آیتوں میں، انہم اتخذوا الشیطان، انہوں نے شیطان کو دوست بنا رکھا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ایک یہ بھی ہے کہ اس نے اللہ کی کتاب سے دور کیا، اس کے سمجھنے سے دور کیا، اس میں غور و فکر تدبر سے دور کیا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہتے تھے کہ قرآن کو مت سنو، قرآن کو مت سنو، شور مچاؤ اور تمہارا شور غالب آ جانا چاہیے۔ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں یہ قرآن عوام کے سمجھنے کا نہیں ہے، یہ علماء کے لیے ہے۔ وہ کفار جو قرآن سے دور کر رہے تھے، ہم قرآن سے قریب کر رہے ہیں۔ مسلمان کہتے اپنے آپ کو۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کی پکار لگا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے آپ کا کلمہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کلمے میں کہہ چکے اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور دعا پکار عبادت ہے، آپ دوسرے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کلمہ آپ کا درست نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد طلب کرنا یہ بھی زبانی عبادت کے اندر شرک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں آپ کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ جیسا تضاد نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ تک ہمیں پہنچانے والے ہیں، یہ شفارسی ہیں، لیکن اللہ کا ذکر تو تم کو پسند نہیں ہے، اللہ کا ذکر تم کو پسند نہیں ہے، اس کی توحید بیان کی جائے وہ تم ہضم نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تک پہنچنے کی کیا بات کرتے ہو؟ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ اور ہو۔ اس طریقے سے زبانی عبادت میں شرک بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، کسی دوسرے الہ کو مت پکارو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے یا دوسری نیک ہستیاں ہیں، یہ کوئی من دون اللہ تھوڑی ہے، غیر اللہ تھوڑی ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا اللہ والے نہیں تھے؟ قرآن نے ان کے لیے من دون اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ من دون اللہ۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ اور معبود بنا لو؟ الہین تم نے کہا تھا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ایسا کیسے کہہ سکتا؟ میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا۔ تو من دون اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ والے نہیں اس کے اندر آ رہے۔ من دون اللہ کا مطلب ایک طرف خالق ہے، دوسری طرف مخلوق ہے۔ بتا دیجئے کس نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا ہے، توحید ربوبیت کی گفتگو میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ لیا ہے کہ کوئی شخص ایک ذرے کا بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ قرآن میں کتنی آیتیں اس بات پر شاہد و گواہ ہیں۔ قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، لوگ استغاثہ کر رہے ہیں، ان سے فریاد کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، غیر اللہ سے، من دون اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ ہے کوئی الہ اور معبود جو ان کی پریشانی کو دور کر رہا ہو؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر فلا کاشف لہ، کیا اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اس کو دور کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر فائدہ پہنچائے چاہے تو کیا یہ اس سے ہٹا سکتے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے چاہے تو اس کے علاوہ کسی کے اندر طاقت و ہمت نہیں کہ اس کو ہٹا دے۔ آپ جو ہے کس کو پکار رہے ہیں؟
کس سے التجائیں کر رہے ہیں، کس سے دعائیں فریاد کر رہے ہیں، کس سے استعانت کر رہے ہیں، کس سے پناہ طلب کر رہے ہیں، کس سے استغاثہ کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس بات کی کبھی تعلیم نہیں دی کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت کرنے لگ جائیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ کوئی تعلیم آپ کی نہیں ہے۔ لوگ فرق کرنا نہیں جانتے اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں، اور یہی کلمہ ہے آپ کا۔ اگر آپ اللہ کی نبی کی محبت میں فرق کرنا نہیں جانتے تو آپ کو کلمے کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے کہا تھا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو کلمے کا۔ علم ہے نہیں، صرف سنی سنائی باتوں پر بھاگ رہے، دوڑ رہے، کود رہے۔ علم حاصل کریے۔ علم نہیں ہوگا تو پھر شیطان کی نہ چالوں کو سمجھ پائیں گے، نہ شیطان کی جو دھوکے ہیں ان سے بچ پائیں گے۔ شیطان نے اللہ کی توحید میں سیندھ لگانے کے لیے سب سے پہلا حملہ دلوں کے اوپر کیا، وہ محبت ایسی ڈلوانے میں کامیاب ہو گیا جیسا کہ محبت اللہ سے کی جاتی ہے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ دوسروں کو پکارا بھی جا رہا ہے، دعائیں التجائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے، اگرچہ شرک اصغر ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو یہ بھی زبانی عبادت کے اندر شرک ہے کی مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کبھی تعلیم نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی میں کبھی یہ نہیں آیا کہ اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں کوئی جھگڑا کبھی پیدا ہوا ہو۔ صحابہ اللہ کے مقام کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی اچھی طریقے سے جانتے تھے، لیکن جہاں کہیں بھی ذرہ برابر کوئی چیز ایسی آئی تو آپ نے فوراً تنبیہ کی۔ وہ صحابی جنہوں نے ہیرا جا کر کے دیکھا تھا سب کچھ، دوسروں سے متاثر ہو کر کے سجدہ کرنے کی بات کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فوراً روک دیا، کہا کہ میری خبر سے گزرو گے تو کیا اس کو بھی سجدہ کرو گے؟ فلا تفعلوا، نہیں کرو گے تو آج بھی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی نے کہا کہ ما شاء اللہ وشئت، اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلت لی للہ ندن، اندادن جو آیا ہوا ہے وہی لفظ، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا؟ صحابہ کرام کہ کسی بھی لفظ پر جو توحید کو مجروح کر رہا تھا فوراً گرفت کی گئی۔ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہے کہ صرف اللہ جو چاہے۔ یہ توحید سکھائی نبی نے، اور آپ نے خود اعلان فرمایا کہ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلاں، تم یہ کبھی نہ کہو کہ اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بل قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلاں، اللہ جو چاہے پھر جو چاہے کوئی اور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واؤ اور ثم میں فرق کر رہے ہیں اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ یہاں سب گھال میل کر رکھا ہے، نہ اللہ کے مقام کو سمجھتے نہ نبی کے مقام کو سمجھتے۔ کلمے کے اندر، کلمہ توحید میں اللہ کے مقام کو سمجھایا گیا، محمد الرسول اللہ کلمہ رسالت میں اللہ کے نبی کے مقام کو سمجھایا گیا۔ لوگ اللہ کے نبی کے مقام اور محبت کی بات کرتے ہیں، جب اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جب بات آتی ہے تو اپنے علماء کو، بزرگوں کو بچاتے پھرتے، پھر نبی کی محبت یاد نہیں آتی وہاں پر۔ یہ نبی کی محبت ہے، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی شیطان نے کیسے سیندھ لگائی ہے۔ جیسے اللہ کی محبت میں اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نے ڈاکہ ڈالا اور لوگ اس کے پیروکار ہو چکے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سب کے سب شیطان کے پیروکار ہو گئے سوائے مومنین کا ایک گروہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا دین اتنا آسان نہیں، کلمہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھا ہے، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کو سیکھنے کی ذمہ داری ہماری۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا ہے الشرک فی العبادات القولیہ، زبانی عبادتوں میں شرک، اللہ کی پکار کی جگہ دوسروں کی پکار کا لگنا، دوسروں سے مدد طلب کرنا، تعاون، یہ سب چیزیں جو ہے یہ نہ سکھائی جائیں، نہ بتائی جائیں، کیونکہ قرآن و سنت کا علم رکھنے والا اس چیز کا ضرور فرق رکھتا ہے
یہ آپ کی جہالت ہے کہ لوگ اسی فرق کو نہ سمجھ سکیں کہ مدد کے اندر اللہ سے مدد طلب کرنے کا معنی کیا ہے اور بندے سے مدد طلب کرنے کا کیا معنی ہے۔ اگر وہ اللہ جیسی محبت نہیں ہے ان لوگوں سے جن کو آپ شریک قرار دیتے ہیں، ایسی محبت نہیں ہے، تو پھر اللہ کی توحید سے آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس توحید کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس توحید کی دعوت کو عام کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ توحید کی دعوت آپ عام نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حق کو مار رہے ہیں۔ عبادت جو اللہ کا حق ہے، صرف اور صرف کسی کا حق نہیں ہے، وہ عبادت آپ ان کو دے رہے ہیں، اللہ کے حق کو کبھی بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا انشاءاللہ آگے جو ہے دوسری عبادتوں میں جو شرک ہوتا ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت و کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما۔